نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. آج گناہ نمبر 20 کا بیان شروع ہوتا ہے. اس کا عنوان ہے دھوکہ اور فریب کا گناہ، یعنی کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ فریب کرنا، یہ بھی شریعت کے اندر گناہ ہے کہ انسان جب کسی سے کوئی معاملہ کرے تو معاملہ صاف صاف ہونا چاہیے، اور جن شرائط کے اوپر معاہدہ کرے ان شرائط کو پورا کرنا چاہیے. اگر ان شرائط کو پورا نہیں کر رہا، کچھ باتوں کو چھپا رہا ہے، پوری بات کو ظاہر نہیں کر رہا، یا کوئی سودا بیچ رہا ہے، سودے میں کوئی عیب ہے، اس کے عیب کو اگر چھپا رہا ہے تو پھر یہ دھوکے کے زمرے میں آتا ہے کہ بھائی مسلمان کو دھوکہ دینا. اور یہ دھوکہ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے اور انسان کو جہنم میں لے جانے والے گناہوں میں سے ہے. فرماتے قرآن کریم اور احادیث طیبہ کی روشنی میں دھوکہ دینا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور دھوکہ اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص پر خلاف حقیقت کوئی بات ظاہر کر کے اس کو اصل صورتحال سے ناواقف رکھنا. یعنی حقیقت تو کچھ اور تھی، بتایا کچھ اور اس کی حقیقت کو چھپا لیا اور دوسرے کو ناواقف رکھا. اب اس طرح سے جب اس کو حقیقت پتہ چلے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تو اس چیز کے اندر نقصان ہو جائے گا. تو اس طرح سے اس کو کوئی نقصان پہنچانا، مثلا نقلی اور 2 نمبر چیز کو اصلی اور 1 نمبر بتا کر بیچنا. اب یہ معاشرے کے اندر بہت ہے کہ جب کسی کا کوئی برانڈ چل پڑتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے نام پر جعلی چیزیں بنانے لگتے، 2 نمبر چیزیں بناتے ہیں، نام وہ استعمال کرتے ہیں اور 2 نمبر چیزیں بنا کر مارکیٹ کے اندر دے دیتے ہیں. چاہے کوئی شیمپو ہو، چاہے وہ کوئی کولڈ ڈرنکس ہوں. اب جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں اس کے 2 نمبر بھی ملتے ہیں. اب وہ لوگ عام سی طریقے سے بھر کے اور اسی نام سے بیچ دیتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ دھوکہ دینا ہے. کسی کو دکاندار جو خرید رہا ہے اسے معلوم ہے کہ یہ 2 نمبر چیز ہے کیونکہ وہ کم قیمت میں خرید رہا ہے، لیکن آگے جو گاہک استعمال کرنے والا لے کر جا رہا ہے اس کنزیومر کو نہیں پتا کہ یہ 2 نمبر چیز ہے. وہ تو اصل سمجھ کے لے رہا ہے اور اصل کی قیمت وہ دے رہا ہے. تو اس طرح کسی کو نقصان پہنچانا، مثلا نقلی اور 2 نمبر چیز کو اصلی اور 1 نمبر بنا کر بیچنا، یا ملاوٹ والی چیز کو خالص بتا کر بیچنا، یہ دھوکہ ہے. مثلا شہد ہے. اب شہد میں اتنا دھوکہ ہے کہ جو بیچنے والا اصلی کہہ کر بیچے گا کہ اصلی ہے، لیکن شاید 100 میں سے 1-2 کا اصلی ہوگا، باقی سب نقلی ہوگا، لیکن بیچنے والا دھوکہ دے رہا ہے کہ یہ اصلی ہے. اب اصلی کے دھوکے میں خرید لیا، جب گھر میں لا کے رکھا تو وہ تو جم گیا. اب شہد تو جمع نہیں کرتا، شہد تو جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت کے اندر رہتا ہے. تو یہ سب دھوکہ ہے. اسی طرح سے کسی نے کہا جی یہ تو دیسی گھی ہے. اب وہ دیسی گھی نہیں تھا، ڈالڈا گھی کے اندر کیمیکل ڈالا اور اس کا فلیور تیار کیا، دیسی گھی بنا کر بیچ دیا. تو
تو 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کر بیچنا، ملاوٹ کر کے بیچنا، یہ دوسروں کو دھوکہ دینا ہے۔ دھوکہ اور فریب یہ مومن کا کام نہیں ہے، مومن کا کام نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھا ہے، اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالا ہے۔ تو جب اس نے اللہ کے حبیب کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالا ہے، یہ کیسے کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیسے یہ ملاوٹ کر سکتا ہے؟ کیسے 2 نمبر چیز بیچ سکتا ہے؟ کیوں؟ اس نے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کرنے کا عہد اٹھایا ہے، عہد لیا ہے کہ میں اللہ کا بھی وفادار ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وفادار ہوں۔ اور وفادار کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے مالک اور آقا کا کہنا مانے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، یہ وفادار ہے۔ تو دھوکہ اور فریب یہ مومن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ دھوکہ بذات خود گناہ ہونے کے علاوہ متعدد گناہوں کا مجموعہ ہے، بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں جھوٹ، خیانت، ایذا رسانی اور ناحق دوسرے کا مال لینا وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ یعنی وہ دھوکہ خالی کسی ایک گناہ کو نہیں کہتے، اس میں بہت سے گناہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے، خیانت بھی شامل ہوتی ہے، کسی کو ایذا پہنچانا بھی شامل ہوتا ہے، جو سب ہی مستقل گناہ ہے۔ اور دھوکہ دہی کی آخرت میں جو سزا اور عذاب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن دنیا میں بھی بعض اوقات اس کا وبال اور نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اور بیوقوف بنا کر خود نفع اور فائدہ حاصل کرتا ہے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات قادر مطلق بھی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کا تماشا بنا دیتا ہے، دنیا کے اندر اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور دنیا میں اس کو ایسے مقام پر اللہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ خود حیران و پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ابھی تک تو میں بالکل عرش پہ تھا اور اب میں فرش پر آ گیا، کاروبار تباہ، جائیداد بک گئی، مکان بک گیا، رہنے کا ٹھکانہ چلا گیا، یہاں تک نوبت آتی ہے کہ پھر لوگ دوسروں سے مانگ مانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کبھی کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، حتی الامکان امانت اور دیانت کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ملاوٹ، دھوکہ دہی، خرید و فروخت میں خیانت اور بد دیانتی کرنا ایک معمول بن گیا ہے۔ یعنی آپ کسی ریڑھی والے سے سبزی بھی لیں گے، کسی سے پھل اور فروٹ بھی خریدیں گے، اب وہ جو ہم سے دام وصول کر رہا ہے، اس کا ریٹ جو لے رہا ہے وہ تو اچھی چیز کا لے رہا ہے، اس نے کہا بھائی یہ چیز 100 روپے کلو ہے، تو 100 روپے کلو کا مطلب یہ ہے کہ اچھی اور عمدہ چیز کا سودا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر وہ گلی سڑی چیز کو ڈالنا، چھپا کر اسے دبا دینا، وہ اپنا حق سمجھتا ہے، اب یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ دینا ہے کہ دام تو وصول کی اچھی چیز کے اور اس کے اندر گلی سڑی چیز کو دبا دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک معمول بن گیا ہے۔ یعنی لوگ اسے معیوب نہیں سمجھتے، دوسرے کو دھوکہ دینا، کہ پیسے تو وصول کیے جائیں اعلیٰ چیز کے اور اس کے اندر ادنا تو کیا نکمی چیز کو ڈال دیا جائے جو کسی کام کی نہ ہو، اگلا گھر لے جائے تو اسے پھینکنا پڑے، تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ دینا ہے۔ ادنا چیز کو اعلیٰ کوالٹی کی بتا کر بیچنا بازاری اور کاروباری اصول بن چکا ہے۔ یعنی ہر آدمی دھوکہ دے رہا ہے کہ بھئی ایسی چیز تو سارے بازار میں کسی کے پاس نہیں ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ تو اب یہ جو جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر جو نفع کما رہا ہے، یہ جھوٹ بول کر نفع کمانا، دھوکہ دے کر نفع کمانا، یہ اس کے لیے کبھی ترقی کا زینہ نہیں بن سکتا، اسے تنزلی کے اندر
اور اسے ایسی کھائی کے اندر تو گرا سکتا ہے کہ جہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہوگا، لیکن ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ کام یہ تنزلی والے کر رہا ہے، تو ترقی کیسے مل سکتی ہے؟ ترقی تو اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے نا، اور اللہ جب کسی کو ترقی دیتا ہے اس کی نیت کی سچائی کی بنا پر دیتا ہے، کسی دھوکے دار کو اور معاملہ بگاڑنے والے کو اللہ ترقی نہیں دیتا۔ تو یہ ساری چیز کیا ہے؟ ایک فیشن بن چکا ہے، ایک بازاروں کے اندر رواج بن چکا ہے۔ اسی طرح سے چیز کا وزن کم کرنا، کہ آج جو پیکٹ ملتے ہیں بعض سامان کے، مثلا اس پہ لکھا ہے 1000 گرام، وہ ہوگا 980 گرام، اب 20 گرام کم ہے۔ اب خریدنے والا تو اسے 1 کلو کا سمجھ کر خرید رہا ہے، اور اس میں 20 گرام کم ہے، 10 گرام کم ہے، تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ دینا ہے۔ اب بیچنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نے 10 گرام بچایا اور اگر 1000 پیکٹ میں نے بنائے، اس میں اتنا وزن بچ جائے گا، اتنا میرا فائدہ ہو جائے گا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ اتنا فائدہ کر کے کس چیز کا میں خریدار ہوں؟ جہنم کے گڑھے کا خریدار ہے، قبر کے عذاب کا خریدار ہے، اللہ کی ناراضگی کا یہ خریدار ہے۔ یہ ایسا نفع لے کر کیا کرے گا کہ جو جہنم کے گڑھے میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، اس کی قبر کو دوزخ کا نمونہ بنا دے، پھر اس کا لے کر کیا کرے گا؟ اور جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بن جائے، کبھی ایسے کام کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو آج یہ کاروباری اصول بن چکا ہے، ایسا کرنے والے اپنی چالاکی سے شاید دنیا تو کچھ کما لیں، دنیا کچھ کما لیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس کے بدلے وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کون سی ہے؟ اس زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، اس زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ اور وہ تو زندگی ابھی دور ہے نا، اللہ اس دنیا ہی کے اندر نشان عبرت بنا دیتا ہے کہ اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا، ملاوٹ کی، ناحق لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، اللہ دنیا کے اندر نشان عبرت بنا دیتا ہے، لوگوں کے سامنے مثالیں موجود ہوتی ہیں۔ اور یہ تو شہر کا بہت بڑا تاجر تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ اس کے کاروبار کو کس کی نظر لگ گئی؟ نہیں، نظر کسی کی نہیں لگی، اس کی بدعمالی، اس کی بد کرداری اس کے کاروبار کو کھا گئی۔ تو ہمیشہ کی زندگی کو یہ خراب کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، دھوکے کی وہ تمام صورتیں جو تاجروں کے درمیان آج کل رائج ہیں، وہ سب ناجائز اور گناہ کبیرہ ہیں۔ مثلا اوپر اچھا مال رکھنا اور نیچے گھٹیا رکھنا۔ آپ دیکھ لیں، کوئی سیب کی پیٹی لے لیں، کوئی کنو کی پیٹی خرید لیں، کوئی انار کی پیٹی خرید لیں، کوئی ٹماٹر کی خرید لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، اب اوپر کی تہ الگ ہے، نیچے الگ ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ دینا ہے کہ بھئی آپ اس کی کوالٹی کو ایک جیسا رکھیں اور اس کا دام مقرر کر دیں کہ 1 نمبر کوالٹی اس کا یہ ریٹ ہے، لینے والا خود لے گا۔ لیکن 2 نمبری کر کے مال بیچنا اور نفع کمانا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ کہ اب وہ خریدنے والا کس چیز کو دیکھ کر خریدے؟ وہ اوپر کی تہ کو دیکھ کر خریدے یا نیچے کی تہ کو دیکھ کر خریدے؟ اکثر دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو تاجروں نے جو سب صورتیں آج کل رائج کر رکھی ہیں، وہ سب ناجائز اور گناہ کبیرہ ہیں۔ مثلا اوپر اچھا مال رکھنا اور نیچے گھٹیا مال رکھنا، تاکہ خریدار مال کے ظاہری حصے کو دیکھ کر مطمئن ہو جائے اور پورے عمدہ مال کے برابر قیمت دے کر مال خرید لے۔ اب اس نے تو اوپر کی تہ کو دیکھا تھا نا، اوپر کی تہ تو بہت اعلیٰ تھی، لیکن نیچے بالکل گھٹیا ہے۔ اب کوئی اس سے پوچھے کہ اس گھٹیا کو تو نے اعلیٰ کے ریٹ میں بیچا ہے، یہ نفع تیرے لیے جائز کیسے ہوگا؟ کسی اعلیٰ کمپنی کا نام یا اس کا لیبل کسی دوسری کمپنی کے مال پر لگا کر بیچنا، وہی بات کہ جعلی چیز بنا کر اس پہ لیبل اچھی کمپنی کا لگا دینا، کسی برانڈ کا اس کے اوپر لیبل لگا دینا اور اسے بیچ دینا۔ اسی طرح کسی کم قیمت والی چیز پر مہنگی چیز کا لیبل چپکا کر اور مال کو فروخت کرنا، یا سستی اور غیر معروف کمپنی کی چیز کی خلاف واقعہ جھوٹی تعریف کرنا کہ کمپنی تو بالکل وہ بیکار ہے، ردی ہے، کوالٹی بھی اس کی کچھ نہیں ہے۔
لیکن اس نے کہا نہیں، وہ جو فلاں جو کمپنی ہے نا اس کے معیار کی یہ چیز ہے، اور قسم کھا رہا ہے اور اسے قسم کھا کھا کے یقین دلا رہا ہے، تو دھوکہ ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے معیار کی یہ چیز نہیں ہے۔ تو دوسرا لیبل چپکا کر مال فروخت کرنا یا سستی اور غیر معروف کمپنی کی چیز کی خلاف واقعہ جھوٹی تعریف کرنا اور خوبیاں بیان کر کے اچھے داموں فروخت کرنا، ملاوٹ کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، یہ سارے دھوکہ دہی کے گناہ ہیں۔ یہ تمام صورتیں دھوکے کی ہیں، اور کسی بھی شخص کے لیے ان صورتوں کو اختیار کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ دھوکے کے ذریعے کمائے ہوئے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ اور میں بار بار یہ مثال عرض کرتا ہوں کہ مال میں نفع کمانا ایک الگ چیز ہے، اور مال میں برکت کا آنا یہ الگ چیز ہے۔ آدمی دھوکے سے، ملاوٹ سے، کم ناپ کے، کم تول کے نفع تو کما سکتا ہے، لیکن اس کے اندر برکت نہیں ڈال سکتا، کیونکہ برکت اس کے قبضے میں نہیں ہے، برکت اللہ کے قبضے میں ہے، برکت نہیں ڈال سکتا۔ اور برکت کی جو مثال ہے مال میں، جیسے انسان کا جسم کی جو مثال ہے کہ یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز روح ہے، کہ جسم سے اگر روح نکل جائے جسم بیکار ہے۔ اسی طرح مال سے اگر برکت نکل جائے، وقت سے اگر برکت نکل جائے، اولاد سے برکت نکل جائے، پھر بیکار ہے، پھر مثل مردار کے ہے، پھر وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر چیز میں، ہر کام کے اندر اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بھئی اس کی برکت کہیں نہ جائے، برکت اس کی باقی رہے، کیونکہ برکت کے بغیر اگر اس چیز کو لیا تو وہ تو مردہ جسم ہے۔ مردہ جسم کس کام کا ہے؟ تو اگر ملاوٹ کر کے، دھوکہ کر کے، کم ناپ کر، کم تول کر، یا کسی گھٹیا کمپنی کی چیز پر اعلیٰ کمپنی کا لیبل لگا کر نفع تو کما لیا، لیکن ایسا نفع کس کام کا ہے کہ جو بغیر برکت کے ہے؟ وہ مثل ایسے ہے جیسے مردہ جسم ہے، اور مردہ جسم کسی کام کا نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسا مال بھی کسی کام کا نہیں ہوتا کہ وہ انسان کی ضروریات کی کفایت نہیں کرتا، کفالت نہیں کرتا۔ پھر ایسا آدمی محتاج رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، پریشانیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ اس کی رزق میں برکت کیسے ڈالے گا؟ اس لیے رزق کا جو معاملہ ہے یہ بڑا نازک ہے، کہ لقمہ کمانے کے اندر ہمیشہ بڑی احتیاط ہونی چاہیے۔ یہ لقمہ جو انسان کے اندر جاتا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے خالی پیٹ بھرنے کا دھندا ہے، ارے اسی پر تو ہماری عبادات کا دار و مدار ہے، کہ صحیح لقمہ اگر اندر جائے گا، عبادت بھی قبول ہوگی، نماز بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی۔ اولاد کے پیٹ میں صحیح لقمہ جائے گا، بیوی کے پیٹ میں صحیح لقمہ جائے گا، اولاد فرما بردار ہوگی، اولاد نیک ہوگی، ورنہ کیا ہوگا؟ باغی ہو جائے گی، سرکش ہو جائے گی۔ کس چیز کا اثر ہوگا؟ اس غلط لقمے کا اثر ہوگا۔ اس لیے اگر کہیں پر تھوڑا شک بھی ہو جائے، فوراً علماء سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اگر کرنا چاہیے تو کس طرح سے کرنا چاہیے۔ جب تک علماء سے رہنمائی نہ ملے اس وقت تک اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام صورتیں جو بھی جس کا ذکر ہوا، تمام صورتیں یہ دھوکے کی صورتیں ہیں، اور کسی بھی شخص کے لیے ان صورتوں کو اختیار کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ دھوکے کے ذریعے کمائے ہوئے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی، اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دہی پر سخت وعید بیان فرمائی، سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ آگے احادیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھوکہ دہی کے گناہ پر کیا کیا وعید بیان فرمائی ہیں، اور سب سے بڑی وعید تو یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے کر مال بیچے وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں، دھوکہ دے کر مال بیچے۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، پھر باقی بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ ارے ایسے مال کو لے کے کیا کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے،
وہ نسبت ہماری ختم ہو جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا پھر دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، چھوڑ کے چلے جانا ہے، قبر کا ایندھن بن جانا ہے۔ تو اس لیے کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے اندر یہ وعید سامنے آتی ہو کہ اگر یہ کام کیا تو یہ ہم میں سے نہیں ہے، جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تھوڑے پر قناعت کر لے، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، اللہ کسی کا محتاج نہیں کرے گا، کبھی سوال کی نوبت نہیں آئے گی، آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ لیکن کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے یہ وعید آ جائے کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم انا نستعینک علی طاعتک اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ دھوکہ دہی سے، فریب سے، خیانت سے، عہد شکنی سے، جھوٹ بولنے سے، ملاوٹ کرنے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں امانتوں کی حفاظت کرنے والا بنا۔ یا اللہ بد دیانتی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے معاملات کو بھی درست فرما، ہماری معاشرت کو بھی درست فرما، ہمارے اخلاق اور کردار کو بھی یا اللہ درست فرما دے۔ یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، ہمارے رزق اور اعمال میں برکت عطا فرما، اوقات میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اولاد میں برکت عطا فرما، کھانے پینے میں، گھر بار میں، ہر نعمت میں یا اللہ برکت عطا فرما، اور بے برکتی کے یا اللہ جو بھی اسباب ہیں یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔
عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی غیبی مدد اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام یا اللہ آسان فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما۔ یا اللہ اپنی غیبی مدد کو شامل حال فرما، ہر قسم کے موانع اور رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ شاد و آباد فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک۔